آج ہم بات کریں گے یہ جو کیلیفورنیا میں آگ لگی ہے یہ صرف ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے یا پھر غزہ کے مسلمانوں کی بددعا ہے۔ لاس اینجلس میں لگی آگ بہت ہی زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ اس آگ کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آ رہا ہے کہ کیا یہ صرف ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے یا پھر اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کوئی سبق ہے، یا یہ اس ظلم کا نتیجہ ہو سکتا ہے جو کہ خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں پر کیا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس تباہی کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ کو بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان پر ظلم ضرور کرتا ہے۔ اب جو غزہ پہ اٹیک ہوا تھا یہ انسان نے ہی دوسرے انسان پر ظلم کیا۔ اسی طرح یہ جو آگ لگی ہے یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے۔ سمندر سے اٹھنے والی گرم ہوا جو کہ جنگلات پر پڑی اور جنگلات کے اندر آگ لگی، اور اس آگ نے اتنی زیادہ شدت اختیار کر لی کہ پورے کا پورا ایک شہر جلا کر راکھ کر دیا۔ لیکن میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لاس اینجلس ہی کیوں، کیلیفورنیا کے اندر ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے کیونکہ یہ آگ کبھی بھی بہت ہی زیادہ رقبے پر پھیل سکتی ہے۔ ابھی بھی 10,000 ایکڑ کے رقبے کو جلا کر راکھ کر چکی ہے۔ کیلیفورنیا کے اندر بہت بڑے سیلیبریٹیز رہتے ہیں، انڈیا کے بھی کافی زیادہ ایکٹر سے گھر کیلیفورنیا میں موجود ہیں جو کہ جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ پرینکا چوپڑا کے، شاہ رخ خان کے اور بھی کافی زیادہ ایکٹرز ہیں جن کے ادھر گھر ہیں جو جل کے راکھ ہو چکے ہیں، اور ہالی ووڈ کے بھی کافی زیادہ ایکٹر ہیں جن کے گھر خراب ہو چکے ہیں، بالکل جل چکے ہیں۔ آج سے کافی ٹائم پہلے ہالی ووڈ کے ایک ایکٹر نے کہا تھا کہ غزہ کے مسلمانوں پر اور زیادہ ظلم ہونا چاہیے، ان کی نسل کشی ہونی چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے، یہ ہے ہی اس قابل۔ لیکن آج جب اس ہالی ووڈ ایکٹر کا خود گھر جلا ہے تو آج وہ میڈیا پہ آگے چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے میرا اتنا مہنگا گھر تھا۔ آج اس کو گھر کی اہمیت کا پتہ چلا ہے کہ اپنا گھر بہت ہی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آج اسے اس بات کا پتہ لگا ہے۔ اب اگر اس کا انٹرویو لیا جائے نا غزہ کے مسلمانوں کو لے کر یا غزہ کے لوگوں کو لے کر کہ ان کے اوپر نسل کشی کرنی چاہیے یا نہیں، تو اب وہ کہے گا نہیں، ڈیفینیٹلی یہ کہے گا، کیونکہ اب اسے پتہ لگا ہے اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ کے اوپر کون کون سی آزمائش آتی ہے، آپ کون کون سے درد سے اور دکھ سے گزرتے ہو۔ 2023 میں جب غزہ کے اوپر اٹیک ہوا تھا تب ان ایکٹرز کو یہ چاہیے تھا کہ یہ امریکہ کو روکتے، کیونکہ امریکہ کے بغیر اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے امریکہ کو نہیں روکا۔ میں انگریزوں کو پرسنلی جانتا ہوں کہ یہ جانوروں کی زندگی کو لے کر بھی بہت ہی زیادہ نرم دل ہوتے ہیں، جانوروں کی زندگی کو لے کر، لیکن آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا غزہ کے اندر، تب یہ کہاں تھے سارے؟ ہاں انہوں نے کوئی چھوٹے موٹے دھرنے ضرور دیے ہوں گے، لیکن اگر یہ چاہتے تو امریکہ کو روک سکتے تھے۔ ان کے پاس بہت ہی زیادہ پاور تھی، ایکٹرز تھے سارے، یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں، آپ نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کرنا، ان بچوں پر ظلم نہیں کرنا، آپ کے جس کے ساتھ دشمنی ہے ہاں آپ اس کے ساتھ جنگ لڑو، لیکن ایسے بچوں کو مار کے آپ ان کے گھر جلا کر کیا ملے گا آپ لوگوں کو؟ لیکن ان میں سے کافی زیادہ جو ایکٹرز تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں آپ کو غزہ کے مسلمانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان میں سے کئی ایسے ایکٹر تھے جنہوں نے یہ کہا کہ غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں مظلوم کی بد دعا میں بہت ہی زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ آج مجھے اس بچی کا ویڈیو یاد آ گیا جس نے کہا تھا کہ میں اللہ سے جا کے شکایت کروں گی کہ جو زمین پر لوگ رہتے ہیں انہوں نے مجھے بہت ہی زیادہ ستایا ہے۔ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آگ کیلیفورنیا میں لگی ہے یہ انسانوں کی اپنی ہی بنائی ہوئی آگ ہے جو کیلیفورنیا میں لگی ہے، کیونکہ یہ آگ جنگل سے پھیلی ہے۔ جنگل میں بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ لوگ جاتے ہیں شکار کرنے، وہ کوئلے جلاتے ہیں اور ویسے ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں، یا قدرتی آفت بھی ہو سکتی ہے، سوکھے درختوں پر اگر گرم ہوا چلے گی تب بھی آگ لگ سکتی ہے، اور وہ آگ پھیلتے پھیلتے اتنی پھیل گئی کہ پورا لاس اینجلس انہیں جلا کر راکھ کر دیا۔ یعنی یہ والا جو انوائرمنٹ ہے یہ انسان ہی اپنے لیے کریٹ کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی ہو، ان لوگوں کو دنیا میں ہی ایک چھوٹی سی جہنم دکھائی گئی ہو، کیونکہ جہنم اس سے 70 گنا زیادہ تپش والی آگ ہے اور بلیک آگ ہے جہنم کی، جہاں پر ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا جو اللہ کی بات نہیں مانتے، جہاں پر ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا جو ظلم کرتے ہیں، اور جہاں پر ظلم زیادہ ہو جاتا ہے اللہ کا عذاب وہاں پر آتا ہے۔
आप फिरौन को देख लें, फिरौन ने कितना ज़्यादा लोगों पर जुल्म किया था, तो अल्लाह ने उसे इबरत का निशान बनाकर रख दिया। लॉस एंजलिस दुनिया का मजबूत तरीन शहर माना जाता है कि यहाँ पर कोई मसला नहीं हो सकता, और ये फाइनेंशियल हब है अमेरिका का। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखे, उसी शहर में इतनी ज़्यादा आग लगी जो बेकाबू हो गई है, और ज़्यादातर जो हेलीकॉप्टर गए हैं और प्लेन गए हैं उस आग को बुझाने के लिए, वो भी उस आग में जलकर राख हो चुके हैं। कैलिफोर्निया की सरकार ने कहा है कि ये आग और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, इसलिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि गाज़ा के मुसलमानों की वजह से ये अजाब आया है, मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि ये कुदरती आफत है। कुदरती आफत सिंध में भी आती है जब फ्लड आता है, लेकिन वो फ्लड किसी वजह से आता है, वो इंसानों की वजह से आता है। क्योंकि इंसान डैम नहीं बना रहा, तो पानी ज़्यादा होता है और पानी गरीबों की बस्तियों की तरफ चला जाता है। अमीर इंसान को कोई भी इससे नुकसान नहीं होता, इसलिए अमीर इंसान का फ़ायदा होता है, क्योंकि उसके बाद उसको और ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं घर बनाने के लिए। इसलिए कोई भी डैम नहीं बन रहा। अगर डैम बने तो सिंध में सैलाब आना बंद हो जाए। इंसानों की गलती की वजह से सिंध में इतनी ज़्यादा तबाही होती है पाकिस्तान में, इसी तरह इंसानों की गलतियों की वजह से कैलिफोर्निया में इतनी ज़्यादा तबाही हुई है। लेकिन हो सकता है अल्लाह ताला ने लोगों को राह हक पर लाने के लिए पहले छोटा सा जहन्नम का नमूना दिखाया हो कि देखें ऐसी जहन्नम होती है, अभी भी अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। कैलिफोर्निया में कितने ज़्यादा ऐसे लोग, मासूम लोग रहते हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ था अपने घरों के लिए, और हर महीने वो अपनी सैलरी से वो लोन कटवा रहे थे। उनकी क्या गलती थी? ये कुदरती आफत थी जिसके अंदर उनके घर भी जल गए। ये बद्दुआ है, ये कुदरती आफत, इसका हम बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि ये आफत आज से पहले कैलिफोर्निया पे कभी भी नहीं आई। ये आफत हाँ उस जुल्म का भी नतीजा हो सकती है जो गाज़ा के मुसलमान बच्चों पर, बच्चियों पर और बड़ों पर किया गया था। लेकिन कैलिफोर्निया के लोगों का तो सिर्फ घर गया है, और एक बंदे का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर हम कैलिफोर्निया को दोबारा ठीक कर देंगे, लॉस एंजलिस को दोबारा ओके कर देंगे, और जितना खर्चा आएगा मैं उठाऊंगा। लेकिन जो गाज़ा के मुसलमान थे उनके घर भी गए, उनकी जानें भी गई, लेकिन गाज़ा के मुसलमानों के लिए किसी का भी ऐसा इंटरव्यू नहीं आया कि हम इनकी फंडिंग करेंगे और इन्हें दोबारा खड़ा करेंगे अपने पैरों पर। अब ये बद्दुआ है, ये कुदरती आफत, ये आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आप क्या समझते हैं कि ये बद्दुआ है या कुदरती आफत है जो अल्लाह की तरफ से इन लोगों पर आई है? इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।